نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ذریعہ جو ہے وہ مزدوری ہے۔ کیا ہے؟ محنت مزدوری، کسی کے پاس جا کے کسی طرح سے کام کرنا۔ اور مزدوری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان کیا ہے۔ حضور نے ایک لائحہ بند کیا ہے کہ کسی سے کوئی کام کراؤ تو اس وقت تک اس کو کام کرنے کی اجازت نہ دو جب تک اجرت طے نہ کرو، جب تک اجرت طے نہ کرو۔ اس سے بات چیت کر کے اس کی رقم کو طے کرو۔ جب وہ مکمل کام کر لے، اس کا پسینہ خشک ہونے نہ پائے، اس کا اجرت اسے دے دو۔ یعنی جلدی دے دو۔ پسینہ خشک ہونے سے مراد دیر نہ کرو، کل آنا، پرسوں آنا، ہفتے میں آنا، تاریخ فلاں مہینے کو فلاں تاریخ، اس طرح مزدور کو پریشان نہ کرو۔ چونکہ مزدور جب محنت کرتا ہے تو اس کا مقصد اپنے گھر کے چولہا جلانا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے پیسے کو روک رکھیں گے، اس کا چولہا بجھ جائے گا۔ اور اس نے پورا دن محنت اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی طرح سے رزق مہیا کر سکے، ان کو رزق حلال کھانا دے دے۔ اگر صاحب کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں، ابھی میں نے حساب نہیں کیا، ابھی میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا وقت ضائع کر کے مزدور کو پریشان نہ کرو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو پریشان بولے نہ کرو، کام کرتے وقت اس سے کام طے کرا لو۔ بعض بیچارے عزت کی وجہ سے، مولوی صاحب میں کئی مرتبہ مسجد کے کام، مدرسے کے کام کے لیے لوگ لے کر آتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب جو بھی دیں گے بسم اللہ، تو میں کہتا ہوں نہیں، کیونکہ یہ حدیث نظر سے گزری ہے۔ جو آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھ سے طے کر لیں، شام کے وقت جو پیسہ بنے گا وہ لے لیں، اس کے بعد اگر آپ مسجد میں حصہ ڈالیں گے بحیثیت مسلمان کے آپ کو منع نہیں کیا جائے گا۔ بحیثیت مسلمان کے آپ پورا اجرت لیں اپنے ہاتھ میں۔ پھر اگر مسجد کے ساتھ آپ کی ہمدردی اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، خدمت سمجھ، واقعی خدمت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، اپنی رضا خوشی سے کچھ حصہ ملانا چاہتے ہیں، کوئی غلط بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام کرنے کے لیے مجھ پر چھوڑ دیں۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بنا لیں کہ آج میں یہ کام کروں گا تو شام کو مجھے 1200 روپے ملے گا۔ مولوی صاحب یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے تو کہا کہ جو آپ کی مرضی دے دو 200 روپے دے دیا۔ اس کے دل سے آ نکلی، زبان سے کچھ نہیں بولا، دل سے آ نکلی، کاش میں ان کے اوپر چھوڑ دیا، اس نے بالکل میرے ساتھ ناانصافی کی۔ ایک نقصان یہ، دوسرا نقصان یہ کہ وہ مولوی صاحب یہ سمجھ رہے کہ یہ کام 200 کا ہے، ٹھیک ہے، مولوی صاحب سمجھ رہے کہ یہ کام 200 کا ہے، وہ شام کو کہتا ہے نہیں جناب میں تو آپ سے 2000 لوں گا، یہ اتنا بڑا کام تھا۔ صبح میں کہہ دیا کہ نہیں جو آپ دیں گے وہ لوں گا، لیکن شام کے وقت جب کم پیسے دیکھا تو کہا نہیں یہ تو 2000 کا کام ہے، میں سے 1000 بھی 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا، تو اس سے تنازع پیدا ہوگا، اس سے جھگڑا پیدا ہوگا۔ ایک فریق کہے گا کہ اگر تجھے 2000 لینا تھا تو طے کرتے، مجھے کہتے کہ 2000 کا میں نہیں کرا تھا، آپ نے مجھے کہا کہ جو آپ دیں گے اب میں تو آپ کو یہ دے رہا ہوں، تو اس سے بات خراب ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا رعایت اور مرد اس معاملے میں نہ مزدور کرے نہ کام کرانے والا کرے۔ مزدور کو بھی چاہیے کہ کام کرتے ہوئے، چاہے وہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، مدرسے کا کام ہو رہا ہے، مولوی صاحب کام کروا رہا ہے، پیر صاحب کام کروا رہا ہے، وڈیرا کام کروا رہا ہے، چودھری صدر کسی منصب کا معزز آدمی کام کرا رہا ہے، اس کا اپنا رائٹ ہے کہ اس کی عزت و احترام کیا جائے، لیکن کام کی اجرت کو طے کر لیا جائے، اس بات کو طے کر لیا جائے، اس میں اختلاف نہ پیدا ہو، اس میں جھگڑا پیدا نہ ہو، اس میں دل کے اندر کوئی ایسی بات رہ نہ جائے، کلیئر کٹ ہو۔ تو رسول کریم نے فرمایا کسی مزدور سے کام کرانا چاہو تو کام طے کر دو، طے ہو جائے تو پھر اس میں ایک ٹیڑی پائی پیسہ بھی کم نہ کرو اور اس میں تاخیر بھی نہ کرو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کا معاوضہ اور اجرت دے دو۔ یہ تیسرا ذریعہ ہے۔ چوتھا رزق کا ذریعہ یہ ہے کہ اولاد، وہ بھی رزق کا ایک حصہ ہے، اولاد کی کمائی اور محنت والدین کے لیے جائز ہے، اس کا استعمال کرنا حلال ہے، وہ بھی ان کی اپنی کمائی تصور کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے الگ سے شعبے ہیں، تجارت کے کئی شعبہ جات ہیں، تمام شعبہ جات ایک اصول تجارت میں آئیں گے، اور مزدوری کے بھی کئی شعبہ جات ہیں، جس میں کوئی معمار ہے، کوئی مستری ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی مٹی گارے کا کام کرنے والا ہے، اس میں کوئی انجینئر ہے، کوئی پلمبر ہے، اس طرح کے جتنے کام ہیں مزدوری کے کئی طرح کے شعبہ جات ہیں، ان کے احکامات بھی اپنے ہیں، لیکن اس کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اس پر طے کرنے کے بعد کام مکمل کیا جائے، کام میں بھی خیانت نہ ہو اور حق دینے میں بھی تاخیر نہ ہو، یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ قرآن مجید